بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شياد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اس حدیث میں جو بنیادی تین اہم اس حدیث کے مدعے تھے اس پر الحمدللہ کچھ ضروری باتیں عرض ہو چکی ہیں. سب سے پہلے نمبر کی چیز تھی مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس پر بھی الحمدللہ تفصیل سے بات ہوئی. اسلام ایک عام چیز ہے. اسلام میں یہاں اس کے بنیادی 6 اصولوں کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروایا، لیکن اس سے مراد عمومیت ہے. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات یہ اسلام ہے. اللہ تعالی شانہ کے تمام اوامر،
تمام احکامات جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تمام نواہی، وہ تمام باتیں جس سے اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے بندوں کو منع کیا، وہ تمام چیزیں اسلام میں داخل ہیں، اوامر بھی اور منہیات بھی، وہ ساری کی ساری باتیں اسلام میں داخل ہیں۔ اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں اسلام ایک عام چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی بنیاد جن 5 بنیادوں پر دین کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5، وہ 5 بنیادی چیزیں اس کے اندر شمار کر گئی ایمان کے اندر، جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں کو پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ 5 بنیادی چیزیں جو ہے اس کو شمار کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ایمان جو ہے اسلام کے مقابلے میں تھوڑا سا خاص ہے۔ اور تیسری بات تھی مل احسان، احسان کی کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا کہ انسان اپنے دل پر محنت کر کے دل کو اس معیار تک، اس مقام پر پہنچا دے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا ذہن یہ کہے کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اللہ میرے سامنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر انسان اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم اس درجے پر پہنچ جائے کہ کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا۔ اور دونوں میں سے جو بھی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان کی نماز میں نہیں بلکہ ہر عمل میں جان پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ اور خاص چیز ہے، یعنی ایمان کے مقابلے میں بھی احسان خاص چیز ہے جو محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا، کمال ایمان اور کمال اسلام تک پہنچنے کے لیے اس احسان پر محنت کر کے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ باب المراقبہ یہ ہے، تو مراقبہ اسی لفظ کی وجہ سے، یعنی یہ جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ باب المراقبہ کے اندر لائے ہیں۔ اور یہی اہل اللہ کی جو محنت ہے، انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے یہ کیفیت پیدا کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں، یہ پوری ہو جانے کے بعد اور اس کے بعد ان تینوں مرتبوں کے حصول کے بعد پھر آگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز سے دیا، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی سوال کرنے والے کو جتنی بات معلوم ہے، جواب دینے والے کو بھی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے، مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ ہاں آپ بھی اتنا جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور میں بھی صرف اتنا جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ کب آئے گی، کس زمانے میں آئے گی، کتنی مدت میں آئے گی، کن حالات میں آئے گی، نہ تو آپ کو اس کا علم ہے نہ مجھے اس کا علم ہے، ہم دونوں اس میں برابر ہے۔ البتہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا وقت کیا ہے، آپ ان کو جواب دے دیں قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا وقت یہ کب ظاہر ہوگی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس طرح کے انداز سے صاف صاف دیا، اب آگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن امارتہا، اگر آپ قیامت کا وقت نہیں بتا سکتے تو کم سے کم قیامت کی علامات بتا دیں کہ بھئی کون سی ایسی علامات ہیں جن علامات کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جواب دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سی قیامت کی نشانیاں مختلف حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، تفصیل کے ساتھ احادیث میں یہ مواد ہے. اس حدیث میں مجمل علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان تلد الامۃ، باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے باندی سے اس کا آقا پیدا ہوگا. اور ایسے لوگ جو بالکل ننگے پیر، چپل پہننا جن کو سمجھ نہیں تھی، کپڑے پہننے کی جن کو سمجھ تھی، بالکل ننگے رہتے تھے بلا کپڑوں کے، ایسے لوگ، اور بالکل فاقہ کش لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، چپل پہننے کی نہ تو سمجھ تھی، نہ کپڑے پہننے کی سمجھ تھی، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی، فاقہ کش لوگ. ایسے لوگوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ بڑی بڑی یعنی عمارتیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے کہ بھئی وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بنائے گا، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بنائے گا. آج یہ چیز پوری طرح دنیا اور دنیا کے انسانوں پر واضح ہو چکی ہے. علماء نے ان علامات کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جو علامتیں خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں ظاہر ہو گئی تھی. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی. اس طرح کی کچھ علامات ہیں، اور کچھ علامتیں اسی زمانے میں ظاہر ہو گئی تھی. چنانچہ پہلی بات جو کہی ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریا نام سے. اللہ کے اور یہ قرآن کریم کے اندر اور عام احکام کے اندر یہ بات صاف ہے کہ انسان ایک تو اپنی خود کی بیوی سے جس سے اس نے نکاح کیا اس سے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، اور باندی جو اس کی مملوکہ ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس سے بھی صحبت جائز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریا نام سے، اس ماریا سے آپ کو بیٹا پیدا ہوا تھا. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے وہ حضرت ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. اب وہ خود تو تھی باندی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم. لیکن اگرچہ وہ زندہ نہیں رہے زیادہ، لیکن اس سے پیدا ہوئے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ماریا کے مالک تھے، اور یہ جب بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے تو یہ بھی اپنی اس باندی کے، اپنی ماں کے مالک. تو گویا کہ اپنے آقا کو باندی خود جنے گی. تو یہ تو واقعہ، یہ علامت جو ہے وہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ کے گھر کے اندر ظاہر ہو گئی. اور علماء نے لکھا ہے اس کے بعد پھر کثرت سے جنگ اور جدال اور جہاد ہوتے رہے. مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے دنیا کا رخ حضرات صحابہ اکرام نے کیا. وہاں جنگ و جدال اور مقابلہ ہوا، اس میں مال غنیمت آتا اور باندیاں آتی. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں کثرت سے یہ واقعات ہونے لگے کہ ان کی باندیوں سے ان کی اولادیں ہونے لگی. یہ واقعات کثرت سے ہونے لگے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہ جو ہے کہ ننگے پاؤں لوگ اور ننگے رہنے والے اور فاقہ کش لوگ، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی عربوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں زیادہ اس کا یعنی کپڑوں کا اور چپلوں کا اس کا زیادہ رواج نہیں تھا، اور ان کے پاس اتنی وسعتیں بھی نہیں تھی کہ ان چیزوں کو وہ حاصل کر سکیں. لیکن بعد میں اللہ نے خوب مال دیا، اور آج گلف کنٹری اور عرب کے علاقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوشحالی اور سب سے زیادہ، کسی زمانے میں، اب قریب کے زمانے میں ایسا تھا کہ وہاں بڑی بڑی عمارتیں تک نہیں تھی، لیکن اب وہ بڑی بڑی ایسی عمارتیں کہ ان کی برابری کی عمارتیں دنیا میں کہیں اور دیکھنے نہیں ملتی. لیکن علماء فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے علاقوں میں، صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ عربوں کے علاوہ اور علاقوں میں بھی آج ہم دیکھیں، ہمارے اپنے علاقوں کے اندر دیکھیں کہ یہاں بھی ایک زمانہ یہ تھا ہندوستان میں کہ یہاں کے اصل جو باشندے ہیں ان کو چپلوں کی، کپڑوں کی ایسی
ایسی تمیز نہیں تھی. یہ اتہاس اور ہسٹری جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن بعد میں جیسے مسلمان یہاں داخل ہوئے، مسلمان بادشاہ آئے اور جو اپنے ساتھ تہذیب اور تمیز لے کر آئے، اس کے بعد یہ چیزیں یہاں یعنی ہوئی. اور یہاں پر آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو چرواہے قسم کے تھے، جن کا کام ریوڑوں کو لے کر چلنا پھرنا تھا، آج ان کے پاس بھی کثرت سے بڑی تعداد میں مال ہے اور وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب بہت قریب زمانے میں قیامت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو اس کی تیاری کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اس کے بعد اللہ کے پیارے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال جواب ہوئے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد تنہ تنہا میں باقی رہا تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب جو تھے، یہ شخص جو تھے، وہ کون تھے اور کیسے آئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا طریقہ تھا، اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب عرض کرنے کا، اسی طرح آپ نے عرض کیا کہ اللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے پاس بھیجے تھے تاکہ دین کے بارے میں کچھ سوالات کریں اور میں جواب دوں تاکہ تمہیں دین کا علم حاصل ہو. تمہاری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے تھے. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت سے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دین کی باتیں پوچھی. اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وجاہت کے ساتھ سمجھایا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم تمام کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لو.